ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. آج کی جو نشست ہے اس میں تربیت سے متعلق ایک بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. وہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں لوگوں میں، مسلم معاشرے میں، مسلم گھرانوں میں، اپنے دوست و احباب میں ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اپنا درد پیش کرنا، اپنا درد رکھنا اور شکایتیں کرنا، کبھی اپنی تجارت سے متعلق، کبھی صحت سے متعلق، کبھی اپنے افراد خانہ سے متعلق، اور کبھی سیاسی امور میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور ظاہر بات ہے اسے ایک ہی لفظ میں غلط نہیں کہا جا سکتا. اپنے دل کی بات، اپنا درد کسی کو سنانا، کسی کے سامنے رکھنا، یہ ایک غلط بھی نہیں ہے. لیکن بس مجھے کہنا یہ ہے کہ جہاں ہم اپنا دکھ درد لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اپنوں میں، ہماری زندگی میں یہ پہلو بھی غالب ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم شکر گزار بنیں. شکر گزاری میں بہت سارے باتیں ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر. لیکن میں جس خاص نقطہ نظر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، کبھی دوست و احباب سے بھی شیئر کریں، کبھی گھر کے افراد کے سامنے بھی ہم باقاعدہ گنیں، 1 2 3 4 5 ایسے گنتے جائیں کہ اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی یہ ایک نعمت ہے، اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر، اللہ کا یہ احسان ہے. اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. یہ میں ایک ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے باقاعدہ کتاب و سنت سے اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم باقاعدہ تعدید یعنی کاؤنٹ کریں، گنیں. قرآن مجید کی ایک معروف آیت کریمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں بھی اور سورۃ النحل میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُدُّوا یعنی اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا، عَدَّ يَعُدُّ کے معنی آتے ہیں گننا، یعنی 1 2 3 4 اس طرح سے گنتے جانا. اس طرح سے گننے والی جو بات آتی ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی تم زندگی میں لگاتے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور لیکن تم اللہ کی پوری نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے. ایک ہے تعدید، کاؤنٹ کرنا، گننا. ایک ہے احصاء، یعنی احصاء کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا ہم شمار کر لیں، احاطہ کر لیں. اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ کی. ہاں گننا چاہیں تو ہم کچھ گن سکتے ہیں، کل نعمتوں کو گن لیں ہم، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنی ہی نعمتیں. ممکن ہے ہماری زندگی میں، آج کے ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری پوری زندگی میں جتنے بھی ہمارے اوپر مصائب آئے ہیں، ممکن ہے ہماری انگلیاں ختم ہو جائیں، ہماری انگلیاں باقی رہے اور وہ چیزیں ختم ہو جائیں. ایک مصیبت یہ تھی ہمارے اوپر، ایک پریشانی یہ تھی میرے اوپر، ہم ممکن ہے گنتے اور ہماری انگلیاں باقی رہ جائیں. ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اللہ کی نعمتوں کو گننا ضرور ہے 1 2 کر کے، لیکن ہم احاطہ کر لیتے ہیں اپنی پوری زندگی میں لگا کے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم ایک کر کے گننا بھی چاہیں تو پھر اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها، تم یہ کر ہی نہیں سکتے، تم شمار کر ہی نہیں سکتے، احاطہ کر ہی نہیں سکتے، احصاء کر ہی نہیں سکتے. سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. اس کے باوجود، اللہ کی کثرت سے نعمتیں ہونے کے باوجود، اسے انسان زندگی لگا کر کے بھی گن نہیں سکتا. انسان ظلوم ہے، بہت زیادہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے. یہاں پر ان الانسان لظلوم کفار کہا گیا سورہ ابراہیم میں.
سورۃ النحل میں دیکھیے آپ اللہ کی کثرت سے نعمتیں بیان کی گئی ہیں. وہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم. یہاں انسان کا کردار بیان کیا گیا ہے. سورہ ابراہیم میں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا رویہ اختیار کرتا ہے. یہ جو نقطہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں سورہ ابراہیم میں ان الانسان لظلوم کفار اور سورۃ النحل میں ان اللہ لغفور الرحیم، یہ ہمارا اپنا نقطہ نہیں ہے، یہ واٹس ایپ سے ہم نے کبھی پڑھا تھا، لیکن علمی امانت کے طور پر کسی کا نام نہیں لے سکتے، اس لیے کہ نام مستحضر نہیں ہے، بغیر نام ہی کہ یہ نقطہ آیا تھا. تاہم اتنی بات ہے کہ ہماری اپنی طرف سے یہ بات نہیں ہے، لیکن ہے بڑی پتے کی بات. اب کہنا مجھے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، جو کتاب التفسیر ہے، اس میں شرح میں لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ فیہ مشروعیت التعدید بنعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کو گننے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. یعنی ایک ہے اللہ کی نعمتیں صرف اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ نہیں، باقاعدہ بیٹھ کے گننا. ہم قلم اور نوٹ بک لے لیں اور لکھیں گے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، گنتے جائیں کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. اسی لیے اللہ نے اس کی طرف دعوت دی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں گننا چاہیے، یعنی گنو تم. لیکن گن کر کے تم جو ہے اس کا احاطہ کر لے سکتے ہو کیا؟ وہ تو کبھی نہیں کر سکتے، لیکن گننا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے ہر باب میں نمونہ ہیں. اس باب میں بھی آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکور تھے، شکور بندے تھے، شکر گزار بندے تھے. عمومی معنی میں بھی، خصوصی معنی میں بھی ایک ایک کر کے گنتے بھی تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. وہ معروف حدیث آپ کے علم میں ہوگی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری اور جو یہ حدیث دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی، یعنی گنا آپ نے باقاعدہ 5 چیزیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں. اور آپ نے گنا، کہا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 ماہ کے بھی فاصلے پر ہو، میری خبر اس کو مل جائے تو پھر وہ کب آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر جو احسانات کیا آپ نے ایک ایک کر کے گن کے بتلایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. میرے لیے جو ہے اپنے آپ میں بھی مٹی پاک ہے اور طہور ہے کہ وہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، میری امت میں سے کوئی بھی فرد اسے نماز کے لیے جب بھی جہاں وقت مل جائے وہ نماز پڑھ لے. یعنی پوری زمین پاک ہے. کچھ جگہوں کو حدیث میں الگ سے بیان کیا گیا ہے جہاں نماز نہیں پڑھنا ہے، اس تفصیلات کے ساتھ اس مسئلے کو معلوم کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت مجھے یہ بھی عطا کی ہے کہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت پہلے حلال اس معنی میں نہیں تھی کہ لوگوں کے کام آ جائیں، لیکن میرے لیے اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا ہے کہ اب وہ میرے ذمہ ہے. مسلمان اسے استعمال کر سکتے ہیں، ان میں تقسیم ہو سکتی ہے وہ چیز. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے جو انبیاء تھے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. یبعث الی قومہ خاصۃ، لیکن میں بعثت الی الناس کافۃ، میں سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور 5 چیز آپ نے بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احلت لی الشفاعہ، اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت، سفارش کرنے کی سعادت نصیب کی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے خمسن کہہ کر کے 1 2 3 4 5 آپ نے گنوایا. ایک عظیم عالم دین ہیں، باحیات ہیں، دکتر سعید ابن علی ابن وہب القحطانی حفظہ اللہ، فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری، ان کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہے. پہلی جلد میں اس حدیث کو لائے ہیں وہ، اور اس حدیث کی شرح میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جو تعدید یعنی گننا چاہیے، 1 2 کر کے گننا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہمیں باقاعدہ گننا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی نعمت کو نمایاں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کا دین ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے خندق کے موقع پر جہاں مسلمان خود مدینے کے اندر کم تھے، کل ملا کر کے 3000 کے آس پاس، جس میں مرد بھی، خواتین بھی، جس میں بچے بھی، جس میں بوڑھے بھی، جس میں جن کو کوئی عارضہ لاحق ہوا ہے، لنگڑے جو لوگ تھے، نابینا جو لوگ تھے، سب کا ملا کر کے 3000 کے قریب افراد تھا. ایسے میں سامنے 10,000 کا لشکر،
خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، باری باری کر کے کھدائی کر رہے ہیں، کافی لمبا فاصلہ ہے جس کی کھدائی کی گئی، اور اس کی سب چیزیں سامنے ہیں ہمارے سیرت کی کتابوں میں، اس کی گہرائی، اس کی لمبائی، اس کا عرض و طول، اور جو ہے باری باری کر کے کتنے افراد تھے، سب کچھ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کتنی گمبھیر حالت تھی، بھوک اور پیاس، سخت گرمی، ایسا سخت جاڑا تھا اس وقت، سخت سردی تھی اس وقت، اور جو ہے مطلب کس قدر حالات تھے آپ اندازہ لگائیے، بھوک کتنی تھی، صحابہ کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس کے باوجود بھی جو نمایاں کیا رسول اللہ نے سب کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کی وقت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہم لولا انت مہتدینا، صحابہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین رسول اللہ سے کہا تھا علیہ السلام، ایک شعر پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول میں شعر پڑھا تھا، اللہم لولا انت مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ تو نہ ہوتا، تو ہمارے ساتھ اسلام کا معاملہ نہ کرتا، ہمیں مسلمان نہ بناتا تو ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم ہدایت پر نہ ہوتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، یہ سب ہم، حالانکہ اس وقت پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں صحابہ بھی، رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہیں بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، نہ پیاس کی شکایت کر رہے ہیں، نہ جاگنے کی وجہ سے جو حالت خراب ہوئی اس کی شکایت کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی تعداد اتنی بڑی تعداد کے مقابل کھڑی ہے، نہ اس کی شکایت کر رہے ہیں، گھر میں خواتین ہیں ان کے چراغ نہیں جل رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے نہ اس کی شکایت کر رہے ہیں، اور نمایاں کر رہے ہیں اللہ کے دین کو کہ اللہم لولا انت مہتدینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اور ہم اسلام کو کبھی کبھار نعوذ باللہ من ذالک غیر شعوری طور پر ہی صحیح ایک نادانی کر لیتے ہیں کہ اسے ایک ثانوی درجہ رکھتے ہیں، دیگر چیزوں کو نمایاں کر کے اس کے فوت ہونے پر روتے بیٹھتے ہیں، سب ٹھیک ہے لیکن اللہ کا دین تو ہے، مسلمان تو ہیں، گننا چاہیے، ایسی خطرناک حالت میں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل السنہ کے عقیدے پر ہیں، اہل السنہ کے منہج پر ہیں، دینی نقطہ نظر سے ہر چیز ہمارے پاس صاف ہے، نمایاں ہے، اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنائے، اللہ کی نعمتوں کو گننے والا بنائے، اور مصائب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اذن سے صابر بنائے، اور احتساب ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔